بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی یاد، اسی سے سوال، اسی سے استمداد۔ استمداد بولے تو مدد مانگنا۔ حدیث دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے، میں تم کو کچھ الفاظ بتاتا ہوں، تم اللہ کے حکموں کی نگہداشت کرو۔ تم اللہ کے حکموں کی نگہداشت بولے تو اس کو نگاہ میں رکھو، اس کو کیا بولتے ہیں، بھلاؤ نہ کو، اس کو نگہداشت بولے تو کسی چیز کی حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے حکموں کی نگہداشت کرو، وہ تیری حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کو یاد رکھو، اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کو یاد رکھو، اس کو یعنی اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب سوال کرنا تو اللہ ہی سے کرنا، جب مدد چاہنا تو اللہ ہی سے چاہنا۔ جان لو کہ اگر ساری دنیا اس بات پر اتفاق کر لے، اتفاق بولے تو اس بات پر سب لوگ مل کے جڑ جائے کہ تجھ کو نفع پہنچائے، تو تجھ کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر ساری دنیا اس بات پر اتفاق کر لے کہ تجھ کو نقصان پہنچائے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک کر دیے گئے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ ہماری تقدیر اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں لوح محفوظ میں، تو اس کے بارے میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک کر دیے گئے، یعنی پیپر جو ہے جس کے اوپر لکھے تھے اب وہ سوکھ گیا ہے، یعنی فکس ہے، جو بھی ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ لکھا ہے وہ فکس ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں۔ آگے ایک اور حدیث دیکھیے، حاجت روا یعنی حاجت کو، ضرورت کو پوری کرنے والا صرف اللہ کو سمجھنا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے ہر شخص کو اپنی تمام ضرورتیں اللہ سے مانگنا چاہیے، یہاں تک کہ جب اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے۔ جوتے کا تسمہ بولے تو چپل کی پٹی کو بولتے، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ سمجھ میں آ رہا؟ آواز آ رہی میری؟ جی جی بھائی۔ ہاں، تو یہ حدیث، ایک اور حدیث دیکھیے، غیر قوموں کا شعار نہیں اپنانا چاہیے۔ شعار بولے تو کیا ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے، یعنی ان کی کچھ مذہبی چیزیں، ان کی جو خاص پہچان کی جو چیزیں رہتے ہیں نا غیر قوموں کی، وہ نہیں اپنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے گلے میں سونے کا صلیب پڑا ہوا تھا۔ سونے کا صلیب بولو تو جو پلس تھا نا، کرسچینز جو پہنتے، وہ ان کے گلے میں سونے کا پڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی، اس بت کو اپنے گلے سے اتار کر پھینک دو۔ پھر میں نے آپ کو سورۃ البراءہ کی آیت پڑھتے ہوئے سنا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، احبارهم ورهبانهم، اپنے احبار رہبان کہتے ہیں، احبار کہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں، جیسے ان کے جو عالم تھے نا ان کو، رہبان بولے تو ان کے جو راہب بولتے نا، راہب، ان کو اللہ کے علاوہ انہوں نے ان کو خدا مان لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے حدیث سے فرمایا کہ اس کو نکال کر پھینکو۔ پھر اس کے بعد یہ آیت اللہ کے نبی پڑھے، انہوں نے اللہ کو
چھوڑ کر عالموں اور راہبوں کو خدا بنا لیا. غیر مسلموں نے پھر ارشاد فرمایا ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. انہوں نے پھر ارشاد فرمایا وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ کسی چیز کو حلال کر دیتے تو یہ لوگ حلال سمجھنے لگتے، اور جب کسی چیز کو ان پر حرام کرتے تو یہ اس کو حرام سمجھتے. یعنی کیا بول رہے اللہ کے نبی کہ جو یہودی اور عیسائی تھے وہ ان کے عالموں کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے بولے تو انہوں کو کسی تو چیز کو حلال بولے تو حلال سمجھتے تھے اور حرام بولے تو حرام سمجھتے تھے. لیکن ان کے جو عالم تھے وہ لوگ اللہ کی کتاب سے ہٹ کر اپنی مرضی کی باتیں بتاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بھی گمراہ ہوئے اور ان کے ماننے والے بھی گمراہ ہوئے. بہرحال یہ حدیث کا خلاصہ کیا ہے بولے تو کوئی بھی چیز جو کسی مذہب کی نشانی ہو، جیسے پلس ہے وہ صلیب ہے، اور اسی طریقے سے ہندوؤں کے بہت ساری چیزیں جو آج کل مسلمان پہنتے ہیں، جیسے بہت سارے ہندو ہاتھوں میں دھاگا باندھتے ہیں لال کلر کا، تو مسلمان بھی باندھتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. چلیے کل سے ٹائم پر جوائن ہو جائیے. وعلیکم السلام.